الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کا حکم ہے، مگر ساتھ شرط بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ بعض اوقات کثرت سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ قلت سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کے بہت فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو دل میں پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوان بچے جو شکایت کرتے ہیں نا کہ ذہن میں ہر وقت شیطانی، شہوانی، نفسانی خیالات چھائے رہتے ہیں، اس کو فکر کی گندگی کہتے ہیں۔ ذکر کرنے سے فکر کی گندگی ختم ہو جاتی ہے، سوچ پاک ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تیسری چیز کہ ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کا ذکر ہم کثرت کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی، پھر اللہ کے حکموں پہ چلنا آسان، پھر اللہ کو یاد کرنا آسان، اللہ کا بن کے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر انسان کو ماں سوا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ تعالیٰ سے جو یہ آشنائی کی لذت مل جاتی ہے نا، انسان دو عالم سے بیگانہ، کسی غیر کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، توجہ ہی نہیں جاتی۔ بلکہ آپ دنیا میں دیکھیں گے، اگر کسی کا دل مخلوق کے ساتھ اٹکا ہوا ہے نا تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی لگے گا، اس کو کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی، نہ اس کو سیاست سے دلچسپی، نہ اس کو کاروباری باتوں میں دلچسپی۔ اس کا دل جو اٹک گیا ایک جگہ، کسی اور چیز میں دلچسپی رہتی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا قیس۔ قیس کہتے ہیں عقل مند کو، پورا نام اس کا تھا قیس ابن ملو ابن مزاحم۔ یہ اپنی چچا کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا تھا، اس کا نام تھا لیلا۔ لیلا رات کو کہتے ہیں، تو والدین نے اس کا نام لیلا اس لیے رکھا تھا کہ رنگ کی کالی تھی۔ لیلا بنت سعد بن مہدی ابن سعد، کزن تھے آپس میں یہ۔ اب اس کے دل میں ایسی محبت بیٹھی اس عورت کی، ایسی بیٹھی کہ وہ پاگل ہو گیا اس محبت میں۔ ہر وقت لیلا کی باتیں کرتا، ہر کسی سے لیلا کی باتیں کرتا، اس کے سوا اس کو کوئی بات سجتی نہیں تھی۔
چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا تو ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، یہ قیس صاحب ان کو ملے راستے میں، تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیس دیکھو، میں نے حکومت ان کے حوالے کر دی جن کو سجتی تھی اور اپنے آپ کو میں نے الگ کر لیا ہے۔ تو یہ باتیں سنتا رہا۔ حسن اللہ نے پوچھا خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا حضرت سچی بات تو یہ ہے کہ حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ تو حسن اللہ نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ اس دن سے اس کا نام قیس کی بجائے مجنون پڑ گیا۔ تو لیلا اور مجنون کی جو باتیں ہیں یہ مجنون صاحب تھے جو پاگل ہوئے تھے محبت میں۔ اس کے پاگل پن کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ اس کے والد نے کہا کہ بیٹا، ہر بندے سے تمہاری باتیں سن کے میں تنگ آ گیا ہوں، میری بہت بدنامی ہوئی ہے، بہت ذلت ہوئی ہے، اب میرے ساتھ حرم میں چل اور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے نا تو اس عورت کی محبت سے سچی توبہ کر لے۔ یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ حرم چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو اس نے غلاف کعبہ پکڑا اور وہاں پر ایک شعر پڑھا، الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اب جب اس نے یہ شعر پڑھا تو والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ میں تو اس کو لایا اس لیے ہوں کہ یہ توبہ کرے اور یہ کہتا ہے کہ میں لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ تو سمجھدار بندہ تو تھا، اس سے پھر اگلا شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی بھی نہ نکالنا، وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور میری اس دعا پر جو بندہ آمین کہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا۔ ایک مرتبہ ایک علاقے کا افسر تھا، بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ یہ مجنون لیلا کے اوپر اتنا عاشق ہے تو لیلا کوئی بڑی حور پری قسم کی چیز ہوگی تو میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو کہا تو انہوں نے لیلا کو پیش کر دیا۔ اب جب اس نے دیکھا تو وہ تو ایک عام سی عورت تھی، کوئی حسن حسینہ تو تھی نہیں۔ اس نے کہا از دیگر خوباں تو افزو نیستی، اے لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ گفت خاموش چوں تو مجنون نیستی، لیلا نے جواب دیا خاموش رہو کہ تمہارے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے، اگر تم مجنو کی آنکھ سے دیکھتے تو دنیا میں مجھ جیسا کوئی اور حسین نظر ہی نہ آتا۔ اسی بات کو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کلام میں یوں کہا ہے، کیتا سوال میاں مجنونوں تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، کیتا سوال میاں مجنونوں تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، دتا جواب میاں مجنو نے تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے۔ قرآن پاک دے ورق چٹے اتتے لکھی سیاہی کالی ہے، چھڑ دے بلیا دل دے چھڑیا کی گوری تے کی کالی ہے۔ جب دل دے دیا تو پھر گورے اور کالے کا کیا فرق رہ گیا پیچھے۔ تو جب انسان اللہ کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے، حتیٰ یقال انہ مجنون، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگ جائیں تو پاگل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے اتنی محبت کرے کہ اس کو لوگ میری محبت میں پاگل کہنے لگ جائیں۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت نصیب ہو جاتی، پھر انسان ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابن فارد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے. مصر میں مجھے ان کی قبر پہ ایصال ثواب کے لیے جانے کا موقع ملا تو ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا سید العاشقین ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا نا تو اللہ نے ان کو جنت کے مناظر دکھائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کو آخرت میں جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے. تو جب جنت ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے جنت کی طرف سے اپنی نگاہیں ہٹا لی اور ایک شعر پڑھا ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اے اللہ اگر تیری محبت میں میری منزل صرف یہ باغ کا حاصل کرنا ہے، ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، میں نے کیا پایا، میں نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی. مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ تیری رضا چاہیے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ان کے فارسی کے کچھ اشعار ہیں عجیب، سبحان اللہ. فرماتے ہیں جان سے تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال دی اور خود آپ میری جان بن کے رہ گئے. جان سے تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز. اے محبوب آپ نے مجھے درد عطا کی اور اس درد کی دوا بھی آپ خود ہی بن گئے ہیں. آشکارا سینہ بشکافتی ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز. اے محبوب آپ کے پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا اور اس چیرے ہوئے سینے میں اے محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ویران کر کے رکھ دیا. آپ کی محبت سے پہلے میرا دل ماں سوا کی محبتوں سے آباد تھا. مال کی محبت، دنیا کی محبت، حسن کی محبت، فلاں محبت، فلاں محبت، کتنی محبتیں تھیں جو میرے دل میں بس رہی تھیں، پل رہی تھیں. آپ کی ناز کی تلوار ایسی چلی کہ سب محبتیں دل سے نکل گئیں، تو آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ویران کر دیا. مگر اس ویرانے میں ابھی بھی حکومت تو آپ ہی کی ہے. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز و اندری ویران سلطانی ہنوز. اور آخر پر فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت بتائی ہے کہ دو عالم کی تمناؤں کو چھوڑ دو. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو جان کی قیمت بڑی سستی لگائی ہے. یہ چھوٹی سی قیمت ادا کرنا کون سی بڑی بات ہے عاشق صادق کے لیے. حدود چند دادم جاں خریدم بحمد اللہ کے ارزاں خریدم. میں نے چند ٹکے دے کے اپنے محبوب کی جان کو خرید لیا. اللہ کی قسم میں نے محبوب کو بڑا سستا خرید لیا ہے. تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ پھر اس طرح اپنے اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں. بیدم ایک شاعر ہیں، اللہ کی محبت میں انہوں نے عجیب کلام کیا ہے. لکھتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا. جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ. اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. محبت کے میدان میں
پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، تب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یحبہم ویحبونہ، قرآن مجید اس پر دلیل ہے۔ اللہ نے ان سے محبت کی، انہوں نے اللہ سے محبت کی۔ تو اس کو شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی؟ آپ نے آنکھ ملا کر میرے دل میں محبت کی آگ بھڑکا دی۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ کیا لطف و معاشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا۔ تو یہ محبت انسان کو ایسا بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ آپ کے عشق نے مجھے غم دیا۔ اب عام طور پہ تو دعا مانگی جاتی ہے نا کہ میرا غم ختم ہو جائے، مگر اس شاعر کا معاملہ کچھ جدا ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھ ناز ہو۔ اے اللہ اس عشق میں وہ مقام بھی آئے کہ آپ کو میرے عشق پہ ناز ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ یہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والا بندہ ہے، فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کو ٹپکا دیجئے، ڈال دیجئے۔ ایک قطرہ بھی اگر اللہ نے ٹپکا دیا نا تو ہمارا کام سنور گیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ پیٹھن والے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا پنجابی کا عجیب کلام ہے۔ فرماتے ہیں عشق خدا یارو نار غضب دی، عشق خدا غضب کی آگ ہے۔ عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں، تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے، ہو گیا تھیاں تھیاں، تے چپ کر گئی ہاں۔ ماں پیو ویر بھی یاد نہ میں کو، تے اتو تانے دیون سیاں، تے سہندی رہی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو، میں تا در تیڑے تے پئی ہاں، تے جے ہو جئی ہاں۔ اے غلام فرید اپنے اللہ کو یہ کہہ دو کہ اللہ بس میں تو تیرے در پہ پڑا ہوں، اب جیسا بھی ہوں تو مجھے قبول فرما لے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں تن تنور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کہ میرا جسم جو ہے یہ تنور کی مانند ہے اور میری ہڈیاں اس تنور کے اندر ایندھن ہے، بالن ہے، اور اس آگ کو میں نے ہاواں سے، آہیں جو بھرتا ہوں نا اللہ کی محبت میں، اسی ہاواں نال تپایا، کٹ کٹ بکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھن لایا، تندی ہانڈی تے مندا سالن، اتو لون صبر دا پایا، غلام فرید میں ساری تیڑی،
ہن تینوں یقین ہے آیا، اے غلام فرید میں تو ساری تمہاری ہوں، کیا اب آپ کو یقین آ گیا اس بات کا کہ تن اور من میں نے سارا آپ کے حوالے کر دیا؟ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، کوئی بات کوئی واقعہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ اور کہانی مول نہ بانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، اے میاں جی ایک اللہ مجھے کافی ہے، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، الف کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو بیٹے کہہ دیا، یعنی غیر ماں سوا جس کو کہتے ہیں نا کہ ماں سوا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، الف لیوم دل کھسوے میاں جی، اے میاں جی الف نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے، اب میرا دل میرے پاس نہیں ہے، وہ تو الف نے لے لیا، اللہ نے لے لیا۔ عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، روز نمی ہم چسوے میاں جی، اس لیے کہ میاں جی مجھے اللہ کے عشق میں ایک نیا لطف اور مزہ ہے جو نصیب ہوتا ہے، میں اس عشق کے راستے کو کیسے چھوڑ دوں؟ آپ سوچئے ان کے دل میں اللہ کی محبت کی کیا آگ لگی ہوگی۔ ان کا کلام ہے، فرماتے ہیں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں، میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں، میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں، میرا جسم بھی توں میڈا روح بھی توں، میڈا قلب بھی توں جند جان بھی توں، میڈا ذکر بھی توں میڈا فکر بھی توں، میڈا ذوق بھی توں وجدان بھی توں، میڈا دھرم بھی توں میڈا بھرم بھی توں، میڈا شرم بھی توں میڈا شان بھی توں، میڈا حسن تے بھاگ سہاگ بھی توں، میڈا بخت نام نشان بھی توں، میڈی مہندی کجل مساگ بھی توں، میڈی سرخی بیڑا پان بھی توں، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہمیں نصیب ہو جائے کہ جو ہمارے دل کو اپنی اس یعنی اللہ کی محبت سے بھر دے اور ہم اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کرو، باقی مخلوق سے کٹو اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ اب یہاں پر بعض حضرات جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بھئی وہ بھی ذکر ہے اپنی جگہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس طرح کا ذکر کرنا، لیکن اللہ اللہ کا ذکر اپنی جگہ جو ہے نا وہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ اللہ اللہ کا ذکر تو حدیث میں کہیں آیا ہی نہیں۔ بھئی کیوں نہیں آیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بندہ رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ تو بھئی اگر نبی علیہ السلام نے اللہ اللہ فرمایا ہے تو ہم بھی تو اللہ 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 ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم کون تم؟ اور جی نہیں، ساتھ جو ہے نا یا اللہ کا لفظ ملائیں۔ بھئی یہ یا کا لفظ ملانا ساتھ نہیں ہوتا، محبت میں انسان صرف نام ہی لے دیتا ہے، اس میں یا شامل ہو جاتی ہے، حرف ندا شامل ہوتا ہے۔
اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف اعرض عن ھذا. اب یہاں پہ یا یوسف نہیں کہا گیا, کیا فرمایا گیا؟ یوسف اعرض عن ھذا. تو اگر اللہ محبت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرماتے ہیں یوسف اعرض عن ھذا, تو ہم بھی محبت میں جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو حرف ندا اس میں آلریڈی شامل ہوتا ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے جو بندہ اللہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ یا اللہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے. اب سننے والے کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے, ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ کیا اللہ اللہ ہر وقت آپ کرتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہوں. کہنے لگا پیر صاحب آپ کو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں. تو میں نے ایسے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کہا, وہ غیر مقلد تھا. میں نے کہا یار قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا اللہ اس بندے کو زندگی میں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا, میرا کام بن جائے گا. پھر کہنے لگا جی کہ اللہ اللہ کرنے کا حکم کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی قرآن مجید میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, ذکر کر اپنے رب کے نام کا. تو بتا اللہ کا نام کیا, رب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو میں نے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم تو ہے نا قرآن مجید میں. کہنے لگا اچھا کوئی اور آیت پڑھ کے بتاؤ. میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ. یہ وہ گھر ہیں, مسجدیں جن کو اللہ نے اونچا بنانے کا حکم دیا اور ان میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. تو اللہ کا نام, تو رب کا نام کیا ہے بھائی؟ کہنے لگا اللہ. تو دیکھو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے. کہنے لگا بہرحال میں تو اس بات کو نہیں مانتا. میں نے کہا آپ مانو یا نہ مانو, ہمیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. تم کہو اللہ, اور جو نہیں اس بات کو مانتے ان کو اپنی گناہیوں میں پڑا رہنے دو. اس کو پھر بڑا غصہ آیا. کہنے لگا کہ اب میں کیا کہوں آپ کو کہ آپ نے اللہ اللہ کے لیے اتنے دلائل اکٹھے کر دیے. میں نے کہا بھائی اللہ نے کہ محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا بندہ رہے گا. پھر کہنے لگا مطلب تو اس کا کوئی نہیں بنتا, تمہارے کہنے کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا بھائی یہ محبت کی دنیا ہے, اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ مانے بنے یا نہ بنے. ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اللہ کے نام سے انسان کو ایسا عشق ہو جاتا ہے کہ نام لینے سے مزہ آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے نا, مائیں اپنے بیٹے کا نام بار بار لیتی ہیں, بیٹے کا نام لینے میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. مسکین پور شریف ایک خانقاہ ہے, خانقاہ فضلیہ. تو وہاں پر دو بوڑھے تھے, دونوں بڑے نیک متقی تھے. وہ مسجد کے اندر بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے. ایک ان کا گریبان پکڑ کے کھینچتا, وہ ان کا گریبان پکڑ کے کھینچتا. تو دیکھنے والا بندہ بڑا حیران, یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں, مسجد کے اندر بیٹھے الجھ کیوں رہے ہیں؟ تو وہ ذرا قریب ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے. اب مسئلہ کیا تھا کہ ان میں سے ایک بندے نے یہ لفظ کہہ دیے تھے اللہ میڈا ہے, اللہ میرا ہے. اب دوسرے کو اللہ سے بہت محبت تھی اور محبت کی وجہ سے وہ اس کو برداشت نہ کر سکا, تو اس نے گریبان پکڑ کے ان کا جھنجھوڑا اور کہا نہیں اللہ میڈا ہے. پھر اس نے ان کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کے کہنے لگا نہیں اللہ میڈا ہے. اب آپ بتائیں اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا ان دو بندوں پر جو ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ میڈا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ میڈا ہے. ایسی اللہ کی محبت اس ذکر سے انسان کے دل میں بھر جاتی ہے. چنانچہ محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے.
یہ بھی پکی بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو نوجوان بچے کہیں اپنا دل اٹکا بیٹھتے ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، نہ ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں گے، بہانے کرتے رہیں گے، میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. اصل میں ان کو تنہائی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے، اور اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی اچھی لگتی تھی. ثم حبب الیہ الخلاء، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو تنہا رہنا اچھا لگتا تھا. آپ بتائیے اس زمانے میں تو نہ کوئی ٹریفک تھی، نہ کچھ اور تھا، نہ انڈسٹری تھی، تو مکہ مکرمہ میں کوئی شور تو تھا ہی نہیں. پھر نبی علیہ السلام کیوں وہاں سے چلے جاتے تھے؟ اس لیے کہ محبت چاہتی تھی کہ آمنے سامنے سے کوئی گزرے ہی نہ، بس میں ہوں اور میرا اللہ ہو. ایک ایک ہفتے کا کھانا لے کر نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دید مجنو راج کے صحرا نورد. مجنو کو ایک مسافر نے دیکھا جو صحرا میں سے گزر رہا تھا، درمیان بادیا بنشستہ فرد، کہ اس تنہائی میں مجنو اکیلا بیٹھا ہوا ہے. کردہ صف ریگ انگشتاں قلم، اس نے ریت کو صفحہ بنایا ہوا ہے اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنایا ہوا ہے. میزند با اشک خونی ای رقم، اور وہ اس ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا. گفت اے مجنون شیدا چیز ای، اس بندے نے پوچھا اے مجنون تو بیٹھا کیا لکھ رہا ہے؟ می نویسی نامہ بہرے کیست ای، تو کس کو بیٹھا یہ خط لکھ رہا ہے؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، اس مجنون نے جواب دیا کہ میں نے کیا کسی کو خط لکھنا، میں کوئی خط نہیں لکھ رہا، لیلا سے میری ملاقات تو ہو نہیں سکتی، تو اب میں لیلا کا نام بار بار زمین پر لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. میں نویسی نامہ بہرے کیست ہی، گفت مشق نام لیلا می کنم، اس لیے میں تو لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عشق لیلا کہ کم از مولا بود، کہ اے لوگو کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے دل کو تسلی نہیں دیتے، جبکہ مجنون لیلا کے نام سے دل کو تسلی بیٹھا دے رہا تھا. عشق مولا کہ کم از لیلا بود. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے دلوں کو بھی سکون ملے اور ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے. حضرت باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو. یہ چمبے کے پھول کی بوٹی ہے، مرشد نے میرے من کے اندر لگا دی. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، پھر نفی اسبات کا پانی ملا ہر رگ اور ہر جگہ کے اوپر. اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہو، اندر اس بوٹی نے خوشبو پھیلا دی جیسے مشک مچا دیا جاتا ہے. جیوے مرشد میرا باہو جے بوٹی لائی ہو، اللہ کرے کہ میرا مرشد جیتا رہے جس نے میرے من کے اندر یہ بوٹی لگا دی ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ میں شروع میں اللہ کے نام کا ذکر ہے، اللہ اللہ کا، پھر اس کے بعد تحلیل کا ذکر آتا ہے. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرنا. یہ جو تحلیل ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند، اس لیے جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اگر اس کے 100 سال کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صاحب تھے دہیہ کلبی، قبیلہ بنو کلب کے یہ امیر تھے، یعنی سردار تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو ان کی شکل میں اکثر آتے تھے. ایک مرتبہ یہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے
تو جبریل السلام نے آ کے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا. انہوں نے کلمہ پڑھا اور رونے لگے. نبی السلام نے پوچھا دہیہ کلبی رو کیوں رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے ہم تو جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے. میری عمر 60 سال ہو چکی ہے اور میں نے 60 سال میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہ کیا ہوا ہو. گناہوں میں، ظلم میں، برائی میں میری زندگی گزری. اور پھر یہ کہ مجھے اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، لہذا پورے قبیلے میں اگر کہیں بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو میں معصوم بچی کو جا کے لے لیتا تھا اور اس کو زندہ قبر کے اندر دفنا دیا کرتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اب میرے گناہ آپ اندازہ لگائیں کتنے ہوں گے کہ 60 سال میں نے باقی گناہ بھی کیے اور میں نے 70 بچیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا. آپ کے تشریف لانے سے ہمیں احساس ہوا کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے. تو جبریل السلام نے آ کر بتایا اے اللہ کے نبی وسلم دہیہ کلبی کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے 60 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور 70 معصوم بچیوں کے قتل کو بھی میں نے معاف کر دیا. چنانچہ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں. 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 4 ہو گئے، 2 آنکھیں اور 2 کان. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. اور 4 اعضاء اور ہیں، دماغ، زبان، دل اور شرمگاہ. تو کل اعضاء کتنے ہوئے؟ تو 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں. اور اگر ہم کلمہ طیبہ کو دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنتے ہیں. 2 حرف لا کے، 3 حرف الہ کے تو 5 ہو گئے، اور اللہ کے پھر 3 حرف ہو گئے تو 5 اور 3 8، اور اللہ کے 4 حرف ہوتے ہیں، 8 اور 4 12. تو 12 حروف لا الہ الا اللہ کے اور 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں. لہذا جو بندہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے گا اللہ 12 اعضاء سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لہذا جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورے سال میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب قرآن مجید میں ہے، اور کلمے کے بھی 7 الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ 4 لفظ یہ ہو گئے، محمد الرسول اللہ 3 یہ ہو گئے، 4 اور 3. تو جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا تو ان 7 الفاظ کے بدلے اللہ اس کے لیے 7 جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیں گے. اس کلمے کے 2 حصے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ توحید کا پیغام ہے، اور محمد الرسول اللہ اس میں رسالت کا مضمون ہے. لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں نفی اثبات. نفی کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور اثبات کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، مان لینے کو. تو نفی اثبات کیوں کہتے ہیں کہ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے، تو لا الہ الا اللہ نفی اثبات بن گیا. اس کا مقصد یہ کہ اے لوگو مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو، کہ تم مخلوق سے تعلق توڑو، اللہ سے جوڑو. چنانچہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، بہت رحمت فرمانے والے ہیں. جو بندہ اللہ سے جڑے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے.
کہ جہانوں کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا. اسی کو کسی شاعر نے کہا خدایا تو کریمیوں رسول تو کریم. اے اللہ آپ تو کریم ہیں اور آپ کے رسول بھی کریم ہیں. صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم. اللہ کا شکر ہے کہ میرا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے. ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم اور اللہ تعالیٰ بھی کریم. لہذا یہ دونوں کریم جو ہیں قیامت کے دن میرے اوپر مہربانی فرمائیں گے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے اور میرے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار فرما دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کرتے ہیں نا تو یہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے, تو پھر بندہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے کے آتا ہے. یہ دستور ہے. ایمان جو ہے نا یہ بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ جڑ جاتا ہے. اب چونکہ یہ ایمان انسان نے حاصل کر لیا تو اللہ اپنے بندے کو اپنے گھر جنت میں لے کر جائیں گے اور کلمے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوین دیس نکالا. کہ ماں باپ میرے ایک گناہ کو دیکھتے ہیں تو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں بندے کو کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا. ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا. اور لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور اللہ بندے کے گناہوں پہ پھر پردے ڈال دیتا ہے. وہ کتنا کریم پروردگار ہے. یہ ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے. جی ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے. جی ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے. اے اللہ اگر آپ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو پھر اس رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں, اس رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اور قیامت کے دن اللہ اپنی بھرپور رحمت کا اظہار فرمائیں گے. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری رحمت کے ساتھ بندوں پر توجہ فرمائیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے مولا جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس. مولا جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری امید بھی تو اس سے اتنی ہی بڑی ہے کہ تم مہربانی فرما دے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا. کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں درس دینا شروع کیا تو انہوں نے اللہ کی رحمت کا مضمون بیان کیا. کرتے 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 18 سال گزر گئے, یعنی پورے 18 سال روزانہ اللہ کی رحمت کا مضمون بیان کرتے. پھر ایک دن ان کو خیال آیا کہ میں لوگوں کو ذرا اللہ کے جلال کے بارے میں ہی بتاؤں تاکہ کچھ خوف بھی ان کے دل میں پیدا ہو. چنانچہ ایک دن انہوں نے اللہ کے جلال کے اوپر بیان کیا. وہ مضمون ایسا تھا کہ لوگوں کا رو رو کے حال برا ہو گیا, کئی بے ہوش بھی ہو گئے اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو فوت ہی ہو گئے اللہ کے جلال کی باتیں سن کے. تو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو الہام فرمایا کہ عبد القادر جیلانی تو لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے. تو عرض کیا یا اللہ میں نے ان کے سامنے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا. تو اللہ نے فرمایا اچھا پھر 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی. کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تو نے میرے جلال کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. اللہ کی رحمت کے کیا کہنے کہ وہ سارے انسانوں کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ختم ہی نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے کیلولہ فرمایا. کیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت جو تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹتا ہے. تو کیلولہ فرمانے کے بعد نبی صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے تو قبیلہ بنو غفار کے سردار تھے, ان کا نام تھا ابو ذر غفاری. وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا پھر اسی عقیدے پر وہ زندہ رہے گا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دیں گے. تو ابو ذر اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ تو نبی صاحب نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو اگر کلمے پر پکا رہا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا, چوتھی دفعہ پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہوگی پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو چوتھی بار نبی صاحب نے فرمایا ہاں وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک آلود ہوتی رہے. قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے اور اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں مثلاً فرعون, حامان, نمرود اور شیطان. اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہ کرے مگر توحید پر قائم رہے تو اس کے سب گناہوں کی بخشش پھر بھی ممکن ہے. کوئی بندہ ساری دنیا کے گناہ کر بیٹھے مگر توحید کے اوپر پکا رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو اللہ اس کے اتنے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمام عالم کے گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر یعنی اگر کسی بندے نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سب گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے. آپ سوچئے یہ کلمہ اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں. تو بھئی ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں جو ٹائم بھی ملے ہم تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی ضربیں لگایا کریں تاکہ اس کے بدلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے. بناؤں گا اپنے نفس سرکش تو اب تو یارب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا. کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر رہے گا ہر وقت ہی نام تیرا. بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی با وفا نہیں ہے. بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی با وفا نہیں ہے. ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے. کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے. مزے کی چیزیں تو ہیں ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے. اب تو رہے گا تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. کروں گا ہر وقت ہے میرے باری اللہ 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 اللہ.
تو انسان ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں اور اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا ہے اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے اللہ ہم پر رحمت کی ایک نظر فرما دے۔